اردن میں 2 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکی حملے تیز۔ ایران میں حاجی آباد، قشم، بندر عباس اور جزیرہ کیش پر شدید بمباری۔ سرک شہر میں میزائل گرے۔ ایرانی واچ ٹاور، فضائی دفاعی نظام اور ڈرون مراکز نشانہ۔ سینٹ کام کا پاسداران فورس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا تازہ کارروائی اردن میں امریکی فوجیوں پر حملے کا جواب ہے۔ پاسداران انقلاب کا احواز اور بوشہر میں 2 امریکی MQ-9 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے جوابی حملے، خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ کویت، اردن اور بحرین میں حملے۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ۔ الودیری کیمپ کے اسلحہ ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی۔ علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ اور ریڈار پر بھی حملے۔ کویت میں پھر سائرن بج اٹھے، دفاعی نظام فعال۔ بحرین میں ایک بار پھر سائرن بج اٹھے۔ اردن میں امریکی شہر عقبہ کے ہوائی اڈے اور بندرگاہ جانے سے گریز کریں۔ امریکی سفارت خانے نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول۔ جو جہاز امریکی احکامات پر عمل کریں گے وہ حادثات کا شکار ہوں گے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کر دیا، کہا 2 جہاز وارننگ نظر انداز کرنے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئے۔ 2 جہازوں نے وارننگ ملنے پر ہرمز سے گزرنے کا ارادہ ترک کیا۔ صرف وہی راستہ محفوظ ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے۔ عہد پر قائم رہنا محض ایک اخلاقی نصیحت نہیں، دشمن کے خلاف کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا ایکس پر پیغام۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ امریکہ جنگی مجرم، غدار اور فریبی ہے۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران نے امریکی میزائل دفاعی نظام کا توڑ نکال لیا۔ میزائل انتہائی درستگی سے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق نئے میزائل ہدف تک پہنچنے سے پہلے راستہ تبدیل کرتے ہیں۔ پینٹاگون ایران کی نئی میزائل صلاحیت پر تشویش میں مبتلا۔ وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ایران کو حساس انٹیلیجنس معلومات دیں۔ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دو، ٹرمپ کا امریکی فوج کو حکم۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، تہران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو ہمیں بھی کوئی فکر نہیں۔ ایران کو کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ اردن میں امریکی فوجی کی ہلاکت افسوسناک۔ اہلکار ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش میں جان سے گئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ بولے، فوجیوں کی قربانی سے امریکہ کا عزم اور مضبوط ہوا ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی نے پھر ثابت کر دیا، ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں۔ امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھایا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا 2 ٹوک پیغام، کہا دشمن خود کو مزید بڑی رسوائی سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان بولے، قومی اتحاد اور سپریم لیڈر کی رہنمائی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ موجودہ حالات میں اختلافات اور تقسیم سے گریز کامیابی کی کنجی ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بھی واشنگٹن پر خلاف ورزیوں کا الزام۔ امریکی فوجیوں کو معلوم ہوتا کہ حملہ اتنا شدید ہوگا تو وہاں سے فرار ہو جاتے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا بیان، کہا دانشمندی اور ثابت قدم رہبر اعلیٰ نے امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھانے کا کہا تھا۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا، امریکہ جنگی مجرم، غدار اور فریبی ہے۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا عراقی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر زور دیا۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال، ایران نواسا گروہ دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا عالمی سیکیورٹی الرٹ جاری، دنیا بھر میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ دنیائے فٹ بال کا نیا حکمران کون؟ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو فیصلہ کن معرکہ آج رات 12 بجے ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان ہوگا۔ میسی کی دھمال یا یمال کا ہوگا کمال؟ سب کی نظریں دونوں سٹارز پر۔ ارجنٹینا نے ٹائٹل جیتا تو دفاع کرنے والی تیسری ٹیم ہوگی۔ 64 سال میں کارنامہ سر انجام دینے والا پہلا ملک بن جائے گا۔ اسپین 16 سال بعد چیمپئن بننے کو بےتاب۔ فاتح ٹیم $5 کروڑ کی حقدار۔ پہلی بار چیمپئن ٹیم کو ٹرافی اور میڈل کے ساتھ خصوصی انگوٹھیاں پہنائی جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی فائنل دیکھیں گے، چیمپئن ٹیم کو ٹرافی پیش کریں گے۔
بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی مورکہ حق سے متعلق عرضہ سرائی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کل طلب کر لیا۔ عدم تعمیل پر کارروائی ہوگی۔ متنازع انٹرویو میں نورین نیازی نے مورکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ قرار دیا تھا۔ مارکہ حق سے متعلق نورین نیازی کا بیان قابل مذمت اور افسوسناک۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی پاکستان مخالف بیانات کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کو دنیا نے تسلیم کیا۔ ایسے بیانات ملک کے مفاد میں منافی ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی تنقید۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا ہے کہ نورین نیازی کا بیان سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے۔ متنازع بیان پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کے استحکام سے کھیلنے والوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ مودی سرکار کے گودی میڈیا کا بانی پی ٹی آئی کی بہن کے جھوٹے بیان پر پروپیگنڈا۔ را سے منسلک انڈین میڈیا میں نورین نیازی کا متنازع بیان خبروں کی زینت۔ پاکستان مخالف مہم شروع کر دی۔ بے بنیاد اور من گھڑت کہانیاں۔ نورین نیازی پہلے بھی بھارتی میڈیا پر پاکستان اور ملکی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنا چکی ہیں۔ اٹوٹ رشتوں لازوال محبتوں کی تجدید کا دن۔ کشمیری آج بھی یکجوبان۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ 19 جولائی 1947 کو اس وقت کی کشمیری قیادت نے مشترکہ قرارداد کے ذریعے پاکستان سے الحاق کیا۔ بھارتی ظلم و ستم کے باوجود کشمیری اپنے موقف پر ثابت قدم۔ تیسری نسل اپنے اجداد کے خواب کو تعبیر دینے کے مشن میں مصروف ہے۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھنا ناقابل قبول۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ کشمیری عوام کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا، قرارداد الحاق پاکستان جموں و کشمیر کی سیاسی جد و جہد کا تاریخی سنگ میل۔ کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کا احترام ناگزیر ہے۔ 19 جولائی 1947 کا دن اہم اور تاریخی سنگ میل۔ الحاق کی تاریخ قرارداد نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو نئی جلا اور واضح سمت دی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا یوم الحاق پاکستان کے حوالے سے اہم پیغام۔ کہا، پاکستان کشمیریوں کے حق کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے۔ مونسون کے نئے اسپیل کی انٹری۔ آج سے 25 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا میں بادل جم کر برسے۔ ہری پور اور اطراف میں موسلادھار بارش۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ نشیبی علاقے زیرآب، سڑکیں دریا بن گئیں، شہریوں کو مشکلات۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گاڑی کے قریب فائرنگ۔ کار سوار نوجوان نے گاڑی اوورٹیک کرنے کے بعد فائر کیے۔ پولیس نے ملزم اسامہ کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ کراچی میں منگو پیر کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے بچے کا مبینہ اغوا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بچے کو موٹر سائیکل سوار کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ ایسٹونیا میں موٹر ریلی کے دلچسپ مقابلے۔ فن لینڈ کے سامی پایاری نے تیسرا مرحلہ جیت لیا۔ اولیور سولبرگ پر برتری، پہلی ورلڈ ریلی چیمپئن شپ جیتنے کے قریب پہنچ گئے۔